برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت دشہرا، جسے وجے دشمی بھی کہا جاتا ہے، گزشتہ روز ملک بھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ملک کے الگ الگ حصوں میں راون کے بڑے بڑے پتلے جلائے گئے۔ اس موقع پر پی ایم مودی سے لے کر کانگریس نیتا سونیا گاندھی تک راون دہن میں شامل ہوئے۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی دلی کے دوارکا سیکٹر 10 میں منعقد راون دہن تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ پی ایم مودی نے وہاں پوجا ارچنا کی۔ پوجا ارچنا کے بعد پی ایم مودی نے علامتی کمان سے تیر چلا کر لنکا دہن تقریب کا آغاز کیا۔ اس کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اہل وطن کو وجے دشمی کے تہوار کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آج صرف راون کے پتلے کا دہن نہ ہو، یہ ہر اس خرابی کا دہن ہو جس سے معاشرے کی باہمی ہم آہنگی بگڑتی ہے، ساتھ ہی ان طاقتوں کا دہن ہو جو ذات پرستی اور علاقائیت کے نام پر بھارت ماں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل کی آرمی IDF نے غزہ میں کچھ پرچے گرائے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے لوگوں کے بارے میں سراغ فراہم کرانے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ ان پرچوں پر عربی زبان میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں یرغمالیوں کے بارے میں معلومات دیں۔ اسرائیلی فوج آپ کی حفاظت اور انعام دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس میں ایک فون نمبر کے ساتھ ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور سگنل میسیجز سروسز کے IDs بھی دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس نے تقریباً 220 افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے، جس میں سے 2 بزرگ یرغمالیوں کو اس نے پیر کے روز رہا کر دیا تھا، جس سے آزاد ہونے والے اسرائیلیوں کی کل تعداد اب 4 ہو گئی ہے۔ حماس اسرائیل جنگ کی لپٹیں مشرقی وسطیٰ کے کئی ممالک تک پہنچ چکی ہیں۔ خبر بحرین سے ہے، جہاں ایک ہاسپٹل میں ایک ہندوستانی ڈاکٹر کو فلسطینی مخالف ٹویٹ پوسٹ کرنے کے الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر کے ٹویٹ کے بعد ان کے ہاسپٹل نے نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں نوکری سے نکال دیا۔ بحرین کے رائل بحرین ہاسپٹل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹویٹ کرنے والے ڈاکٹر کا نام سنیل راؤ ہے۔ ہاسپٹل نے کہا کہ سنیل راؤ کا ٹویٹ ضابطۂ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے۔ اسپتال نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ یہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ انٹرنل میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر سنیل راؤ نے سوشل میڈیا پر ایسے ٹویٹس کیے تھے جو ہمارے معاشرے کے لیے قابل اعتراض تھے، اس لیے ہم نے ضروری قانونی کارروائی کی اور ڈاکٹر راؤ کو فوری اثر سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری جنگ کو 19 دن ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں فلسطین میں واقع غزہ پٹی کے حالات عالمی سطح پر پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہندوستان کی طرف سے غزہ کے متاثرین کے لیے مدد بھیجی گئی ہے۔ اسی موضوع پر اعلیٰ صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان سے ہمارے نمائندے عبدالواجد نے بات کی۔ اوکھلا جامعہ نگر علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب، جو ایک سینئر صحافی بھی ہیں اور بیرونی ممالک پر اور جس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کا یہ معاملہ چل رہا ہے، ایسے معاملوں پر اپنی پینی نظر رکھتے ہیں۔ خاص بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ابھی بھارت کی طرف سے بھی جو ہے اپنے دیش کی طرف سے انسانیت کے طور پر وہاں مدد بھیجی گئی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں جو جنگ جاری ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری حکومت نے وہاں جو لوگوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے ایسے وقت میں جلدی سے ہوائی جہاز سے یہاں سے امداد بھیجی ہے۔ اس میں دوائیں ہیں، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے، ایسا کرنا ہی چاہیے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور شاید جو ہے ہمارے وزیر اعظم نے جو ایک طرح سے ایک غلط قسم کا جو انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، اس کے لیے جو ہے ایک مداوع اس کا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو بھول گئے ہیں، بلکہ ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی مصیبت میں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو ایڈ گئی ہے وہ غزہ کے اندر میں نہیں سمجھتا جا پائی ہے، بلکہ وہ وہاں پہ سہرا سینا میں ایک ایئرپورٹ ہے العریش، وہاں پہ اترتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل اجازت دے گا تو اندر جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اجازت دے ہی نہیں رہا ہے۔ ایک دن کوئی 20 ٹرک گئے، ایک دن کوئی 5-6 ٹرک گئے، تو وہ اس سے کیا بنے گا وہاں پہ؟ مطلب اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس لیے کہ جب اسرائیل نے اس پورے علاقے کا بلاکیڈ کر رکھا تھا 2006 سے، اس کے باوجود تقریباً اس زمانے میں بھی کوئی 550 ٹرک وہاں داخل ہوتے تھے، جو کہ وہاں کے لوگوں کی ضروریات، یعنی آٹا ہے، فلاں ہے، دال ہے، چاول ہے، مالنے کیا چیزیں ہیں، دوائیں ہیں، چیزیں جو ہے وہ بھی اسرائیل کم کر کے بھیجتا ہے، یعنی ان کی پوری ضرورت نہیں تھی۔ تو جب عام حالات میں 550 کم کر کے اسرائیل جانے دے رہا تھا، تو اب 20 ٹرک اور 25 ٹرک کیا معنی رکھتا ہے؟
یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت جو ہے 2.5 ملین لوگ ہیں، مطلب 25 لاکھ آدمی ہیں. 25 لاکھ آدمی کے لیے 2.5 وہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کا ہمارے ملک سے جو امداد گئی وہ بھی، اور دوسرے بہت سے، بلکہ میں سن رہا ہوں کئی ہزار ٹرک وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں رفح چیک پوائنٹ کے باہر اندر آنے کے لیے، لیکن اسرائیل ان کو اندر نہیں آنے دے رہا، اس لیے کہ وہ جو رفح جو چیک پوائنٹ ہے وہ ہے تو مصر کے قبضے میں، مصر کے علاقے میں، لیکن جو معاہدہ ان کا ہوا وہ یہ ہے کہ اسرائیل اجازت دے گا تبھی کچھ داخل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ یورپین یونین جو ہے اس کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی بم تو نہیں جا رہا، کوئی اسلحہ نہیں جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں پھر اندر جانے دیتے ہیں. تو اگر چند ٹرک جا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. بہرحال ہمارے یہاں سے مدد گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے تعلقات چونکہ اسرائیل سے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واضح بات ہے. تو حکومت بھی شاید کوشش کرے گی کہ وہ اسرائیل اس سلسلے میں کچھ نرم رویہ اختیار کرے، اور یہ جو ایڈ ہے وہ کم سے کم اندر جائے، اور کچھ تو مداوع ہو. اگر جو ہے یعنی 2.5 لاکھ کا، یعنی 25 لاکھ کو نہیں تو کم سے کم 25,000 کو کچھ فائدہ ہو جائے کوئی اس کو. تو لیکن ابھی تک میرے خیال میں وہ اندر نہیں گیا ہے. وہ اس علاقے میں تو ضرور پہنچ گیا ہے، ہوائی جہاز سے گیا فوراً 6 گھنٹے وہاں پہنچ جائے گا، لیکن وہ العریش ایئرپورٹ کے اوپر وہاں رکھا ہوا ہے، جیسے اور بھی بہت سے سامان رکھے ہوئے ہیں. تو جس طرح بتایا ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب نے کہ جو یہاں سے مدد بھیجی گئی ہے انسانیت کے طور پر، وہ وہاں تک پہنچی ہوگی یا نہیں پہنچی ہوگی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. دلی سے تہذیب ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی. بچوں کو غذائی قلت اور غذائی قلت سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے دلی کے ہیبیٹیٹ سینٹر میں ایمس اور یونیسیف کی جانب سے ایک مشترکہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس ورکشاپ میں بچوں اور حاملہ خواتین کو درپیش موجودہ مسائل کا تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نہ صرف حاملہ خواتین بلکہ بچوں کو بھی ان سے کیسے بچایا جائے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. ورکشاپ میں بتایا گیا کہ اگر بچوں کو مناسب غذائیات سے بھرپور خوراک دی جائے اور غذائی قلت کی کوئی علامت ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے تو ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کانفرنس میں ایمس کے ڈاکٹرز کے علاوہ کئی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے حصہ لیا اور یونیسیف کے نمائندے بھی موجود رہے. دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فضائی آلودگی کی سطح میں اتار چڑھاؤ لگاتار جاری ہے. اسی کو لے کر وزیر خدمت آتشی نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری ڈاٹا دستیاب نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کون سا ذریعہ آلودگی کی مقدار کا باعث بنتا ہے. کوئی بھی آدھیکارک ڈیٹا موجود نہیں ہے جو یہ بتا پاتا ہے کہ کتنا پولیوشن کون سے سورس سے ہوتا ہے. اس سے سمسیا کیا آتی ہے؟ اس سے سمسیا یہ آتی ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنائی نہیں جا سکتی اس پولیوشن کو کم کرنے کے لیے جب تک سرکار کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سا پولیوشن کا سورس کتنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اسی سمسیا کے سمادھان کے لیے، اسی بادھا کو ہٹانے کے لیے جولائی 2021 میں دلی کے کیبنٹ نے ایک مائلسٹون ڈیسیژن لیا کہ ہم دلی میں ایک ریئل ٹائم سورس اپورشنمنٹ سٹڈی کریں گے، جس کا مطلب ہے ریئل ٹائم بیسس پہ کون سے ایریا میں کس سمے پر جو پولیوشن ہو رہا ہے اس میں کون سا سورس کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مودی کیبنٹ کی بیٹھک کے دوران فیصلوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے بتایا کہ ربی سیزن کے لیے 1 اکتوبر 2023 سے 31 مارچ 2024 تک سبسڈی اس طرح رہے گی. نائٹروجن کے لیے 47.20 روپے پرتی کلو گرام، فاسفورس کے لیے 20.82 روپے پرتی کلو گرام، پوٹاس کی بھی سبسڈی جاری رہے گی. اور کیا کچھ کہا انوراگ ٹھاکر نے، آئیے سنتے ہیں. ربی سیزن from 1st October 2023 till 31st March 2024 will be like this. For the nitrogen, it will be 47.02 rupees per bag per kilo, and the phosphorus will be 20.82 rupees per kilo, and potash subsidy will be 2.38 rupees per kilo, and the sulfur subsidy will be 1.89 rupees per kilo. This will be for the Rabi season from 1st October till 31st March 2024.
राजस्थान में विधानसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सभी तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इसी सिमत में आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के झुंझुनू में पहुंची। यहां अवामी इजलास से खिताब करते हुए प्रियंका ने कहा कि आज की हुकूमत सिर्फ 2 सनतकारों को तरजीह दे रही है, मुल्क की सारी दौलत उनके हवाले की जा रही है। भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। बहनें आप यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए कि बड़ी होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? नाज़रीन, अगली खबर भी राजस्थान से है। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में मुनक्किदा इंतखाबी रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मौजूद राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमने समाजी खिदमात में रिकॉर्ड कायम किया है। हिंदुस्तान में कहीं भी 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं है। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। अलग बजट किसानों के लिए हिंदुस्तान में कहाँ पे नंबर 1 राजस्थान है, जहाँ पर मैंने शुरुआत करी। उसके बाद तमिलनाडु में शुरुआत करी, अलग बजट किसानों के लिए। आप सब किसान बैठे हुए हो, काले कानून की बात अभी 2 साल नहीं किया आपको, हमारे अध्यक्ष जी ने। पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, भूलना नहीं चाहिए हम लोग। काले कानून वापस लेने पड़े उनको।